अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको तफ्तीशी निकात बताते हैं और अवामुन्नास को जराइम से बचाव की तदाबीर बतलाते हैं। आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प टॉपिक है, पाकिस्तान की लार्जर कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। ये टॉपिक है व्हीकल चोरी, कार चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और दीगर व्हीकल की चोरी, जिसमें शाहज़ोर, जिसमें डाला, जिसमें पिकअप, जिसमें लोडर रक्षा और जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम की ट्रांसपोर्ट शामिल है। इस तरह की ट्रांसपोर्ट की चोरी को हम डील कर रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक आज होने वाला है चोरों की अक़साम। कौन कौन से चोर होते हैं, किस किस तरीके से और तरीका वारदात अडॉप्ट करते हुए, इख्तियार करते हुए वो चोरी करते हैं और गाड़ी को आपसे छीन लेते हैं, आपसे दूर ले जाते हैं और आपकी गाड़ी आपसे ओझल कर देते हैं और बाद अज़ां उसको फ़रोख्त करके उसके इस्तेमालात करते हैं। व्हीकल चोरी में चोरों की किस्म में सबसे जो मुस्तअमल, सबसे ज़्यादा वैलिड, सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस में नज़र आने वाले चोर होते हैं, वो आपको बतलाया जाना ज़रूरी है। वो होते हैं आपकी गाड़ी, आपके मोटरसाइकिल या आपके व्हीकल को पार्किंग स्टैंड के बाहर से, हॉस्पिटल्स के बाहर से, पार्क्स के बाहर से, आपके घर के बाहर से या ऐसी जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस पर और ओपन प्लेसेस पर जहां पे आपने गाड़ी खड़ी की होती है, या आपकी गाड़ी को गैराज में छलांग लगाकर, आपका गेट तोड़कर आपकी गाड़ी को ले जाने वाले ऐसे चोर जो कि आपको सादा तरीन तरीक़ाकार व्हीकल चोरी के इस्तेमाल करते हुए वो आपकी गाड़ी को आपसे दूर कर देते हैं, यानी कि आपको गाड़ी अपनी से महरूम कर देते हैं और अपनी सवारी से महरूम कर देते हैं। ये चोरों की पहली किस्म होगी। और इनके जो चोरी करने के तरीक़ाकार हैं, जो कि आम दीगर चोरों से भी मिलते जुलते होंगे, यानी कि प्लेस ऑफ व्हीकल थेफ्ट के हवाले से हमने बात की है, उस इन चोरों के तरीक़ाकार गाड़ी को चोरी करने का ये होगा कि उसमें वो तार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कच्ची चाबी इस्तेमाल कर सकते हैं, मास्टर की इस्तेमाल कर सकते हैं और वो जैमर इस्तेमाल कर सकते हैं। PTA के ममनुआ करदा जो मुख्तलिफ़ बाड़ा मार्केट्स में जैमर मिलते हैं और लाखों की उनकी मालियत होती है, उनको इस्तेमाल करते हुए आपको अपनी गाड़ी से महरूम कर देते हैं। तार का इस्तेमाल कर सकते हैं, शीशे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपका गाड़ी का साइड शीशा यानी कि दरवाज़ा, ड्राइवर वाली दरवाजे वाली साइड वाला शीशा तोड़कर, या आपकी गाड़ी का पिछली साइड का रियर शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर घुसकर गाड़ी को आपसे महरूम कर सकते हैं और गाड़ी को आपसे दूर कर सकते हैं और आपको गाड़ी से महरूम कर सकते हैं। गाड़ी का रियर शीशा तोड़कर ये तरीक़ाकार ज़्यादातर गैराजों में खड़ी गाड़ियों के साथ इस्तेमाल किया जाता है और इस्लामाबाद और पेशावर में ये गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ पठान, अफ़गान और इस तरह के लोग जो जराइम पेशा अफराद में से होते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरीक़ाकार को और गाड़ी को आपसे दूर कर देते हैं। ये गाड़ी चोरों की पहली किस्म है। ये लोग गाड़ी को वर्कशॉप में ले जाते हैं, बड़ी कोठियों में, मार्केट्स के तय खानों में ले जाकर ट्रैकर को पहले नाकारा बनाते हैं और बाद अज़ा इस गाड़ी को दीगर इस्तेमाल में लेकर आते हैं या दूर दराज के इलाकों में ले जाते हैं। शाहराह आम से गुजरती हुई गाड़ी को या इशारे पर खड़ी गाड़ी को घर से बाहर गाड़ी को रोक कर ड्राइवर को ज़बरदस्ती उतार कर असलहा या खंजर वगैरह के ज़ोर पर या डरा धमका कर या ज़्यादा अफराद उसको खींचा तानी करके गाड़ी को ले जाना, ये भी एक तरीक़ाकार है चोरों का। इस तरीके से भी गाड़ी चोरी कर ली जाती है। एक और तरीक़ाकार जो कि जिससे कसूर के लोगों पर आजमाया जाता है या लाहौर के एडजॉइनिंग एरियाज़ में ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, वो ये है कि मरीज़ बनकर या मुसाफिर बनकर किसी को नशावर अशिया यानी कि ड्राइवर को नशावर अशिया पिलाकर या ख़ातून मुसाफिर को हमरा बिठाकर ड्राइवर को उलझाने का तरीक़ाकार आप समझ गए होंगे किस तरीके से वो उलझाते हैं। वो आपस में बोसो कनार वगैरह करना शुरू कर देते हैं या आपस में ऐसी हरकत करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से ड्राइवर जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है या ड्राइवर घबरा जाता है। तो इस तरीके से वो ड्राइवर की तवज्जो दूसरी साइड पर लगाकर इस तरीके से गाड़ी को वो या नशावर अशिया पिलाकर या मरीज़ बनकर एम्बुलेंस वगैरह ले जाकर, मरीज़ पट्टियाँ की हुई हैं और वो गाड़ी में एम्बुलेंस में सवार हो गया है, बाद में पता चलता है कि असला निकल आया, इस तरीके से भी गाड़ी को उलझाकर और गाड़ी को अगवा करके ये छीन लेते हैं। और ड्राइवर को कई बार कत्ल कर देना या बांध देना, ये गाड़ी चोरों का दूसरा तरीका या तीसरा तरीक़ाकार हो सकता है। इस तरीके से ये अक्सर गाड़ियाँ और एम्बुलेंसेस पर वारदात होती हैं।
ہم انشاءاللہ آپ کو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کار چوروں سے کس طریقے سے آپ نے بچنا ہے اور اپنی وہیکل کو، اپنی گاڑی کو کس طریقے سے محفوظ بہتر طریقے سے بنانا ہے۔ گاڑی اور اس کے سپیئر پارٹس کی چوری یہ تیسری قسم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھڑی گاڑی کا شیشہ، سائیڈ شیشہ اتار لیا گیا، وہ بھی 10-15 ہزار یا 20 ہزار سے کیا کم ہوگا۔ تو ڈیش بورڈ اتار لینا، سپیڈو میٹر اتار لینا، گیس کٹ اتار لینا، انجن اتار لینا، ڈیک اتار لینا، گیس سلنڈر اتار لینا، سی این جی کٹ یا الارم یا ٹائر اتار لینا، یہ بھی چوروں کا، جو کمزور چور ہیں ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ بیٹری چوری کر لینا، اکثر و بیشتر ٹرک اڈوں پر بیٹری چوری ہونا یہ بہت بڑی واردات ہے۔ ٹرک والوں نے اپنی بیٹریاں، وہ بڑی مہنگی بیٹری ہوتی ہے، 10 15 20 40 ہزار تک وہ بیٹری ہوتی ہے، اس بیٹری کے ارد گرد انہوں نے تالا بھی لگایا ہوتا ہے، انہوں نے جنگلہ بھی بنوایا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی بار گاڑی کی بیٹری چوری کر لی جاتی ہے، ٹرکوں کی بیٹری چوری کر لی جاتی ہے۔ بس اڈوں میں یہ واردات بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اکثر بیشتر جو کمزور چور ہیں یا جن کا کمزور چوروں کا یہ مشغلہ کے طور پہ سامنے آتی ہے بیٹری چوری کر لینا۔ قیمتی سامان چرا لینا گاڑی میں سے، گاڑی کا شیشہ توڑ کر، اگر کوئی قیمتی بریف کیس آپ کا پڑا ہے، کوئی ڈاکیومنٹس پڑے ہیں، کوئی بانڈز پڑے ہیں، کوئی رقم وغیرہ، کوئی پرس بھول گیا ہے، کوئی موبائل بھول گیا ہے، تو اس طریقے سے گاڑی کی میں سے قیمتی اشیاء بھی چرا لینا، یہ بھی کار چوروں کا ایک بہت ہی زیادہ عام استعمال کرنے والا طریقہ ہے۔ کچھ نوسر باز گاڑی کو کرایہ پر لے جاتے ہیں، اس میں نیا ٹریکر، گاڑی کو کرایہ پر 1-2 دن کے لیے لے کر جاتے ہیں، اس کے ٹریکر کو ڈیفیوز کرتے ہیں یا ڈی کیپیسیٹیٹ کر دیتے ہیں یا اس کو استعمال کے قابل نہیں رہنے دیتے، اور بعد ازاں ایک نیا ٹریکر لگوا لیتے ہیں اور مالک کو الجھا کر، چند دن الجھا کر کسی دوسرے دوست کی طرف بھیجے جانے کا بتلا دیتے ہیں کہ گاڑی ہم نے کسی دوسرے دوست کی طرف بھیجی ہوئی۔ اس طرح ٹائم گین کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد 2 3 4 6 گاڑیاں کٹھی اس طرح ڈسپوز آف کر کے بعد ازاں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان گاڑیوں کو ڈسپوز آف کرنے کے بعد ایک دم سے منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا بھونڈا سا طریقہ ہے کار چوروں کا، کار چھیننے والوں کا، وہ یہ کہ کار یا اپنی گاڑی دوسری گاڑی کے ساتھ پیرالل چلا کر روڈ پر جاتے ہوئے مسافروں کے ساتھ لگا کر، موٹر سائیکل سوار کے ساتھ موٹر سائیکل لگا کر، گاڑی کے ساتھ گاڑی یا موٹر سائیکل لگا کر اپنے ہمراہ ملزمان کو لے جا کر گاڑی یا موٹر سائیکل اسلحہ کے زور پر کسی دوسرے شخص سے دھمکا کر چھین لی جاتی ہے، یا عارضی اغوا کر کے اس گاڑی کو چھین لینا بھی ایک مستعمل طریقہ کار واردات ہے۔ اور کار چوروں کے سرپرستوں میں چوری شدہ گاڑی کو اغوا کر کے کم داموں پر خرید کر زیادہ قیمت وصول کرنے والے مجرم بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اور یہ ایک اور طریقہ کار جو کار چوروں کا عام ہے وہ یہ کہ جعلی ناجائز گاڑی کو دوسرا نمبر لگا کر، جعلی نمبر پلیٹ لگا کر یا انجن نمبر یا چیسی نمبر میں رد و بدل کر کے گاڑی فروخت کرنے والے گاڑیوں کو کئی بار فیتا کر دیتے ہیں، ان کے سپیئر پارٹس تک بیچ دیتے ہیں۔ تو دوسرا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ نمبر میں رد و بدل کر کے، ٹیمپرنگ کر کے اور نمبر پلیٹ چینج کر کے یا انجن نمبر تبدیل کر کے اس طریقے سے گاڑی کے ساتھ یہ ظلم کر کے گاڑی کو ہتھیا لیا جاتا ہے۔ جو فیتا کرنے والا کام ہے، یعنی کہ گاڑی کو کٹ اینڈ ویلڈ کر دینا، وہ ایک اور طریقہ کار ہے، لیکن گاڑی کو سرے سے اس کا وجود ختم کر دینا، ورک شاپوں کے اندر، تہ خانوں کے اندر لے جا کر گاڑی کو ختم کر کے اس کو سپیئر پارٹس کی صورت میں بیچ دینا، یہ ایک طریقہ کار بھی بڑے گنڈا طبقہ اور بدماش قسم کے جو کار چور ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے گاڑی کو ڈسپوز آف کرتے ہیں اور گاڑی کو مکمل اس کا ثبوت بھی ختم کر دیتے ہیں، اس کو سپیئر پارٹس میں کنورٹ کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، لیکن جو کیریئر ہے اور جو چور ہے وہ تو مجرم بن جاتا ہے، لیکن ان لوگوں پر ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا، اور ہمارے معاشرے میں یہ مجرمان مگرمچھ سے بڑھ کر بڑے مگرمچھ بنتے چلے جاتے ہیں۔ جو ایک اور گلی محلے کے کار چور ہوتے ہیں وہ یہ بھی ایک طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں، گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں، رات کے اوقات میں اکثر منہ پہ نقاب ڈال کے آپ پہنچتے ہیں اور گاڑی کو دھکا لگا کے گاڑی کی جگہ سے تھوڑا سا دور لے جا کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بعد ازاں گاڑی کو آپ سے دور کر دیا جاتا ہے اور چوری کر کے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دی جاتی ہے۔ اس معاملے میں 1 یا 2 چور کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی بار چوروں کا یہ طریقہ کار بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک مارکیٹ کے باہر چور کام کر رہا ہوتا ہے چوری کرنے کا، اور دوسرا چور اس کا ہمراہی ملزم
جو بندہ مالک ہوتا ہے گاڑی کا اس کے پیچھے پیچھے جا کر اس کی ریکی کرتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے اور وہ کیا کرنے والا ہے اور کب وہ واپس آئے گا۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولین 5 منٹ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، 5 سے 10 یا 15 منٹ گاڑی چوری ہونے میں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بندے نے اپنا کام کر کے واپس آنا ہی آنا ہے، اور وہ واپس جب آئے گا تو گاڑی چوری اس سے پہلے ہم نے کرنی ہے۔ اس طریقے سے وہ ٹائم پہ گاڑی چوری کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بندہ مدعی کے ساتھ رہتا ہے وہ اپنے پچھلے جو کام کرنے والا کار چور ہوتا ہے اس کو کور دیتا ہے، اس کو معلومات فراہم کرتا رہتا ہے، اور موبائل کے ذریعے ایک دوسرے سے وہ ٹچ رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کی جو وہ کوارڈینیشن میں رہتے ہیں اور آپس میں اشتراک عمل کرتے ہیں تو مدعی بیچارہ نقصان رسیدہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے، ہمارا اسٹوڈیو سیٹ اپ پسند آیا ہے، ہماری پریزنٹیشن پسند آئی ہے، ہمارا ریسرچ ورک پسند آیا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا۔ اگر ہمارا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہے اور JIT میں آپ مزید ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو شیئر کیجیے گا اور دوستوں کو بتلائیے گا۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔